وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مسلمان دولت کے لیے قتل نہیں کرتا۔ بکریاں، بھیڑیں، مال، دولت، سونا، چاندی، جائیداد ہتھیانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے یا کسی بھی انسان کو قتل کرے، اس بات کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ قرآن نے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی دولت کو تلاش کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس بکریوں کے ریوڑ، مال، کثرت، اس کے پاس مال و دولت سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اگر چاہیے تمہیں کچھ تو مال و دولت چاہیے، رب کے ساتھ معاملہ کرو، جو جائز طریقے اس نے بتائے ہیں ان جائز طریقوں کو اختیار کرو۔ ایک روایت ابو بکر بزار نے بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی واقعے کو دوسری صورت میں بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ اور غزوہ دو اصطلاحیں ہیں جنگ کی۔ غزوہ وہ ہے جس کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور سریہ وہ ہے جس کی قیادت آپ نے نہیں فرمائی، لیکن آپ نے کسی اور صحابی کو اس کا کماندار بنا کے بھیجا، سالار بنا کے بھیجا۔ تو بڑی بڑی جماعتیں بھی روانہ کی اور چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بھیجے، جس طرح ضرورت ہوتی آپ ایک قافلہ تیار کرتے، سپاہیوں کا اور فوجیوں کا اس قافلے کو بھیج دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ، ایک سریہ بھیجا، اس قافلے میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے۔ جب وہ قافلہ جہاں جانا تھا وہاں پہنچا لوگوں کے پاس، تو لوگ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک شخص وہیں رہا جس کے پاس مال تھا، کافی سارا مال تھا اس کے پاس، وہ وہیں رہا۔ تو اس نے جب مسلمانوں کے قافلے کو دیکھا، سریے کو دیکھا، تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھا اس نے، اللہ کی وحدت اور نبی کی رسالت کی گواہی دی اس نے۔ اس کا کلمہ سننے کے باوجود حضرت مقداد نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹ بھیڑے پالنا اور لڑائیاں کرنا، جنگیں کرنا، اور دنیا میں تہذیبی طور پر سب سے پیچھے تھے، اس قوم کو اللہ کے نبی نے تیار کیا، دنیا کی بہترین قوم بنا دیا، لیکن وقت لگا، ایک ایک کر کے تربیت کی، پھر وہ ایسی قوم تیار ہو گئی کہ دنیا میں اس جیسی دوسری کوئی قوم نہیں ہے۔ مقداد نے کلمہ سننے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اسی سریے، اسی قافلے میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ تو نے بہت غلط کام کیا ہے، میں یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ضرور عرض کروں گا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے والے شخص کو قتل کر دیا ہے۔
اور جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ادعوا لی المقداد، مقداد کو میرے سامنے حاضر کرو، بلاؤ اس کو۔ جب مقداد آئے آپ نے فرمایا یا مقداد، اے مقداد، اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، تو نے ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ فَكَيْفَ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ غَدًا، اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف لک بلا الہ الا اللہ غدن، کل جب وہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا تو کیا کرے گا؟ کیا ہوگا تیرا جواب، اور کیا ہوگا تیرا پھر اس وقت تیرا عمل، اور کیا تیری کیفیت ہوگی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور وہ بندہ لے کے آیا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھے قتل کر دیا۔ مقداد تو ہی بتا کل کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اللہ۔ تو آج یہ تعلیم ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کو مارتا ہے جو آگے سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دونوں ہی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ اور یہ جنگ و جدل، یہ قتل و غارت گری اتنی زیادہ ہو گئی کہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں مار کیوں رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں میں مر کیوں رہا ہوں۔ اور یہاں تک ہمارے معاشرے میں ایسے افراد جن کی تاریں پیچھے کہیں اور سے ہلتی ہیں، جن کی کمانڈ کہیں اور سے ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کا، ملک کا امن تباہ کرتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اور جھوٹی شہرت اور جھوٹی انار کی تسکین کے لیے اور مال و دولت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے جتھے تیار کیے جاتے ہیں جن کو اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر، رسول کے نام پر، اللہ کے نام پر تیار کیا جاتا ہے کہ تم مارو گے تمہیں جنت ملے گی۔ تم مار رہے ہو، ذرا رک کے اتنا تو سوچو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنے والے بتا، جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب میزان لگا ہوگا، جب ترازو لگا ہوگا، اور مرنے والا وہ کلمہ شہادت لے کے آئے گا کہ میں مسلمان تھا، مجھے بلا وجہ قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا گناہ تو بتاؤ، غلطی کیا ہے؟ تیرے ساتھ اختلاف رائے کرتا ہے، وہ اپنی فکر رکھتا ہے، اپنا نظریہ اس کا۔ جب قرآن نے کہا کہ دلیل سے بات کرو، قرآن کی، سنت کی، اسلام کی دعوت بھی دلیل کے ساتھ دو، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں۔ اگر کوئی شخص اختلاف رائے رکھتا ہے تو تمہیں کس قانون نے یہ اجازت دی کہ تم اس کو قتل کرو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیف لک بلا الہ الا اللہ غدن، کل کیا جواب دے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں نکلو، بالخصوص جب تم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے میدان میں اترتے ہو، نکلتے ہو، فتبینوا، تحقیق کر لو کہ تمہاری تلوار کی زد میں کوئی مومن مسلمان تو نہیں آ رہا، کوئی مظلوم، کوئی بے گناہ تو نہیں آ رہا. جنگ اگر کرنی ہے تو جنگ کے بھی آداب بتائے گئے. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام نے جنگ کے بھی، محبت کے بھی اصول بتلائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، لڑائی بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے. اور جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پھر جنگ ہوگی اور امن بھی اسی طرح ہوگا. تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. فتبینوا ولا تقولوا لمن القى السلام لست مؤمنا، جب تمہارے سامنے ایک بندہ ہے، اس نے سلام کہا، تم نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے جب تمہاری تحقیق نہیں ہے. اور اگر کسی نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا ہے، پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم مومن نہیں، اور تلوار پکڑ کے اس کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو. اللہ اللہ. پھر فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی دولت کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ مومنوں کو، مسلمانوں کو. اور یہ پیغام صرف مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی دولت تلاش کرتے ہو. فإن اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے پاس بڑی دولت ہے. رب سے مانگو، رب دے گا تمہیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی کل اسی طرح تھے، تمہاری حالت بھی کل اسی طرح کی تھی. تمہیں پتہ نہیں مکے میں تم کس طرح تھے؟ ایمان لے آئے تھے، اپنا ایمان بچا کے پھرتے تھے، کونوں کھدروں میں چھپ کے رہتے تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، کل تم پر اللہ نے احسان کیا. فتبینوا، آج تم دیکھ کے ایک ایک قدم اٹھانا ہے تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے کل کے اعمال سے بھی واقف ہے اور آج کے اعمال سے بھی واقف ہے. اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو فرمایا، تعلیم ہو رہی ہے نا، تربیت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مقداد کی تربیت نہیں کی، اس کے ذریعے پوری امت کی تربیت کی ہے. تمام عاشقوں کی، تمام محبین کی، تمام مطیعین کی، تمام فرما برداروں کی، تمام کلمہ گو مسلمانوں کی. آپ نے فرمایا کان رجل مؤمن یخفی ایمانہ مع قوم کفار، کہ وہ ایک شخص کفار قوم میں تھا تو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا.
جب آپ کے سامنے آیا فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، فَقَتَلْتَهُ، اور تم نے اسے قتل کر دیا، فَكَذَلِكَ كُنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ، اور کل تو بھی تو مکہ میں اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس کیفیت سے تو بھی تو گزر چکا ہے، تمہیں اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بڑی خوبصورت بات قرآن نے کہی ہے، تنبیہ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، مال چاہیے تو رب کے پاس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو مال اللہ تمہیں آخرت کو دینے والا ہے اس مال کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ پوری آیت کریمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ یہ بھی فرمانا سورہ انفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم بھی تو اس وقت کو یاد کرو نا، پچھلے وقت کو یاد کرو، تم تھوڑے سے تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا، تم کمزور تھے، تمہیں اللہ نے قوت دے دی، اور تم ڈرتے تھے، اللہ نے تمہیں بے خوف اور امن والا بنا دیا، حتیٰ کہ ایسا شہر عطا کر دیا مدینہ منورہ کہ جہاں امن ہی امن ہے، جہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں سے ساری بیماریوں کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، بیماریاں ختم کر دی ہیں۔